سنیں، حضرت حکیم بن معاویہ اپنے والد کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ جنت کے جو دروازے ہیں ان کے 2 کواڑوں کے درمیان 7 برس کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ یعنی یہ دیکھیں، یہ دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے 2 حصے ہیں، اس طرح وہ ملتے ہیں پھر کھلتے ہیں، 2 حصے ہیں، 2 کواڑے ہیں۔ تو جنت کا جو دروازہ ہے اس کی جو کواڑے ہیں وہ اتنے بڑے دروازے ہیں کہ ایک سے لے کر دوسرے تک جاتے جاتے 7 سال لگ جاتے ہیں۔ اتنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جنت کے 2 کواڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہجر کے درمیان ہے، اور راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں جتنا مکہ اور بصرہ کے درمیان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ ان میں سے 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے۔ یعنی اس زمین سے لے کے آسمان تک جتنا فاصلہ ہے اتنا جنت میں 2 درجوں کا فاصلہ ہے کہ ایک بندہ اس درجے پر ہے تو دوسرا اس درجے پر ہے جتنا یہاں سے آسمان دور ہے۔ اور فرمایا کہ جب تم مانگو تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا درمیانی درجہ ہے اور جنت کا بالائی حصہ ہے، اور اس کے اوپر عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ اگلی حدیث سے پاک سنیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں، اہل جنت جنت کے بالا خانوں میں سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ایسے دیکھیں گے جس طرح تم مشرقی یا مغربی افق میں غروب ہونے والے چمکدار ستارے کو دیکھتے ہو، انہیں ایک دوسرے کے گھر اس طرح سے چمکتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، بے شک اہل جنت اپنے اوپر موجود بالا خانوں میں سے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جس طرح تم لوگ مشرق و مغرب کے افق میں نمودار ہونے والے چمکدار ستارے کو دیکھتے ہو۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انبیاء کے مخصوص مقامات ہوں گے جہاں کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جی ہاں، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے، جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔ اگلی حدیث پاک بہت ہی توجہ کی حامل ہے، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے اس حدیث کو سننا ہے، اور اس کے اندر ہمیں یہ واضح بتایا گیا ہے کہ جنت لینے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، لہذا توجہ کے ساتھ آپ نے یہ حدیث پاک سننی ہے۔ یہ میرے والا پنکھا بند کر دیں، اس کی آواز تھوڑا سا مجھے گلے کو ڈسٹرب کرے گی، یہ بند کر دیں۔ 7394 نمبر حدیث پاک ہے، 7394 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ اور اس کا جائزہ لو۔ وہ گئے اور انہوں نے جنت کا جائزہ لیا تو عرض کی کہ اے میرے پروردگار، تیری عزت کی قسم، جو بھی جنت کے بارے میں سنے گا وہ اس میں ضرور داخل ہونا چاہے گا۔ یعنی انہوں نے جنت کا نظارہ لیا تو آ کر کہنے لگے کہ اللہ تیری قسم، تیری عزت کی قسم، جو بندہ جنت کے بارے میں سنے گا وہ اس میں ضرور داخل ہونا چاہے گا، اس میں ضرور داخل ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ناپسندیدہ چیزوں کے ذریعے ڈھانپ دیا، پھر فرمایا تم جاؤ اور اس کا جائزہ لو۔ وہ گئے اور انہوں نے جائزہ لیا تو عرض کی کہ اے میرے پروردگار، اب مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہونا چاہے گا۔ جنت کی بات ہو رہی ہے، حدیث پاک مکمل سنیں پھر میں آپ کو اس کی تشریح بتاتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب دوبارہ جا کر دیکھا تو اللہ نے اسے ناپسندیدہ چیزوں کے ذریعے ڈھانپ دیا تھا، تو دیکھ کر کہنے لگے یا اللہ اب تو کوئی بھی نہیں داخل ہوگا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جاؤ دوزخ کو دیکھ کر آؤ۔ وہ دوزخ کو دیکھنے کے لیے گئے اور دیکھ کر واپس آئے تو کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، جو بھی دوزخ کے بارے میں سنے گا وہ تو اس میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگا، اس سے دور ہی رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ چیزوں کے ذریعے دوزخ کو ڈھانپ دیا، کہا اب دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام اب گئے دیکھنے کے لیے تو آ کر کہنے لگے یا اللہ اب تو مجھے خطرہ ہے، ہر کوئی دوزخ میں جانا چاہے گا، تیری عزت کی قسم مجھے یہ اندیشہ ہے کہ ہر شخص اس میں ضرور داخل ہوگا، ہر شخص اس میں جانا چاہے گا۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہے کہ جنت کو جبرائیل علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ دیکھا تو صرف جنت کے نظارے دیکھے، جنت کی خوبصورتی دیکھی، جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی بنائی ہے صرف اس کو دیکھا۔ جب دوسری دفعہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں کے ذریعے ڈھانپ دیا۔ وہ کیا تھا؟ دوسری دفعہ گئے تو پتہ چلا روزہ رکھنا ہے تو جنت ملنی ہے۔ اب کہاں عقل مانتی ہے کہ بندہ سارا دن بھوکا پیاسا بیٹھا رہے، کھانا پینا چھوڑ دے اور اس طرح وہ سارا دن بھوکا پیاسا اپنے معدے کو خالی رکھے،
اب جب دوسری دفعہ گئے تو ناپسندیدہ چیزیں جو تھیں ان میں تھا کہ جو زکوٰۃ دے گا اسے جنت ملے گی، تو عقل کہاں مانتی ہے کہ بندہ لاکھ روپیہ کمائے تو اس میں سے زکوٰۃ دے دے؟ عقل کہاں مانتی ہے کہ بندہ مالدار ہو جائے تو وہ پیسے جمع کر کے حج کرنے جائے؟ عقل کہاں مانتی ہے کہ اپنے پیسوں میں سے تم صدقہ نکالو؟ عقل کہاں مانتی ہے کہ سوئے ہوئے ہو صبح صبح فجر ٹائم اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاؤ؟ عقل ان باتوں کو نہیں مانتی۔ تو یہ ساری چیزیں نفس کے لیے، عقل کے لیے ناپسندیدہ تھیں کہ یہ مشکل کام تھے، اس لیے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں سامنے آ گئی ہیں، اب ان کے ہوتے ہوئے کون جنت میں جائے گا؟ اسی طرح جب وہ دوزخ کو دیکھنے کے لیے گئے تو پہلے انہوں نے دوزخ میں صرف رب کا جلال دیکھا، آگ دیکھی، عذاب دیکھے، اس طرح کی چیزیں دیکھیں۔ جب دوسری دفعہ گئے اللہ نے پسندیدہ چیزوں کے ذریعے اس کو ڈھانپ دیا۔ جب دوسری دفعہ گئے تو کیا تھا کہ غیر محرم عورت سے صحبت کرنے والا بندہ دوزخ میں جائے گا۔ اب عقل کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ عورتوں سے صحبت اختیار کرے، عقل کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ شراب پیے، نفس کو یہ بات پسند ہے بندہ کسی کا حق چھین لے، نفس کو یہ بات پسند ہے بندہ ناحق کسی پر ظلم کر دے، لیکن یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، نفس کو پسند ہیں، عقل کو پسند ہیں۔ تو اس لیے حدیث میں فرمایا گیا جبرائیل علیہ السلام جب دوسری دفعہ گئے تو دیکھا کہ آپ دوزخ کو پسندیدہ چیزوں کے ذریعے ڈھانپ دیا گیا ہے، یعنی نفس یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ عورت کی صحبت اختیار کرے چاہے وہ غیر محرم بھی ہے، نفس پسند کرتا ہے کہ وہ چوری کر لے، نفس پسند کرتا ہے وہ جھوٹ بول لے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو پسندیدہ نفس کے لیے تھیں، بندہ مومن کے دل کے لیے نہیں، دل کے لیے یہ بات نہیں ہو رہی ہے، نفس کے لیے اور عقل کے لیے یہ بات ہو رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ دوزخ میں جو بندہ جائے گا وہ اپنی منمانی کرے گا، اپنے نفس کو راضی رکھے گا تو دوزخ میں جائے گا، جو جنت میں جائے گا اسے نفس کو نکیل ڈالنا پڑے گی، وہ نفس کی بات نہیں مانے گا، رب کی مانے گا، اپنے نفس کو ناراض کرنا پڑے گا، اپنی عقل کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا، اپنی عقل کے فیصلوں پر نہیں رب کے فیصلوں پر عمل کرنا پڑے گا، پھر جنت میں جائے گا۔ تو یہ مکمل اس حدیث کی تشریح تھی کہ جنت کو پسندیدہ چیزوں کے لیے ناپسندیدہ چیزوں کے لیے ڈھانپا گیا، اس کا مطلب مشکل کام ہے، یعنی کہ عبادتیں کرنا، اپنے نفس کے خلاف جانا، اور دوزخ کو پسندیدہ چیزوں کے لیے ڈھانپ دیا گیا، اس کا مطلب اپنے نفس کی بات ماننا، اس کو راضی رکھنا اور رب کو